تمہارا رب تمہاری غربت میں تم سے راضی ہے، تمہارا رب تمہاری گمنامی میں تم سے راضی ہے، تمہارا رب فقیری میں تم سے راضی ہو چکا ہے۔ تو یہ احساس تمہیں کس لیول پہ لے جائے گا، تمہاری سکون کی کیا انتہا ہوگی، کبھی امیجن کیا تم نے؟ نہیں نا میری جان۔ تو یہ جو بھی دنیا میں گند پھیلا ہوا ہے اور میرے اور تمہارے جیسے نوجوان اس گند کی طرف اٹریکٹ ہو رہے ہیں، واللہ اس گند میں منہ مارنے کے بعد انسان اپنی نظروں میں گر جاتا ہے۔ آپ اپنے کپڑوں کو کیسے بچا بچا کے رکھتے ہو؟ گندگی سے رکھتے ہو نا؟ تو یار اللہ رب العزت نے آپ کو ایک حیا کا لباس پہنایا ہوا ہے، اللہ رب العزت نے آپ کو ایک ایمان کا لباس پہنایا ہوا ہے۔ اس لباس کو بھی دنیا کی گندگیوں سے بچاؤ، داغ دھبوں سے بچاؤ، دنیا میں پھیلی بے حیائیوں کی بدبو سے بچاؤ، پاک صاف رہو نا یار، تقوی کا لباس پہنو نا یار۔ واللہ تقوی کا لباس تم پر اتنا سوٹ کرتا ہے نا کہ تم امیجن بھی نہیں کر سکتے۔ میری بہن، جب تم ایک دفعہ اللہ رب العزت کے لیے یہ ساری چیزیں چھوڑ دو گی نا اور منہ موڑ لو گی اس دنیا سے، گندے لوگوں سے، گندے اعمال سے، گناہوں سے، خدا کی قسم اللہ رب العزت نے تمہاری شخصیت کو چار چاند لگا دینے۔ دنیا میں نہ صحیح نا تو مرنے کی دیر ہے، مرنے کے بعد لوگ تمہاری کامیابیوں کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھیں گے۔ اور میرے بھائی اور میرے سیدھے سادے بھائی، اللہ کے بندے بس کر دے یار، چاروں طرف سے بے سکونی نے تجھے گھیر لیا ہے، چاروں طرف سے پل پل تجھے یہ ریئلائز ہو رہا ہے کہ تو غلط کر رہا ہے، تو صحیح نہیں کر رہا، تو اپنی لائف کو ضائع کر رہا ہے، تو فضول کاموں میں انوالو ہو چکا ہے، تو سستیوں کے حوالے ہو چکا ہے۔ اب تو آنکھیں کھول لے یار، اب تو مان جا۔ وہ کہتے ہیں کہ گناہ کر کے کہاں چھپاؤ گے، یہ سارے زمین آسمان اسی کے ہیں۔ گناہ کر کے کہاں بھاگو گے، مشرق سے مغرب تیرے رب کا ہے، شمال سے جنوب تیرے رب کا ہے۔ اگر تمہاری زندگی اللہ رب العزت کی فرمانبرداری میں نہیں گزر رہی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، نافرمانی میں تو گزر ہی رہی ہوگی نا۔ تو یہ نافرمانیاں تم کتنی کر لو گے؟ اگر تم ٹائم ضائع کر لو گے تو کتنا ٹائم ضائع کر لو گے؟ کیا قیامت تک زندہ رہو گے؟ کیا قیامت تک اللہ سے بھاگتے رہو گے؟ کیا قیامت تک اسی طرح چھپن چھپائی کر کے، یعنی لوگوں سے چھپ کے اللہ کے سامنے گناہ کرتے رہو گے؟ تھک جاؤ یار، بس کرو اللہ کے بندو، آ جاؤ اب اللہ کی طرف۔ روزانہ یہ کہتے رہتے ہو آج ٹھیک کروں گا خود کو، کل ٹھیک کروں گا خود کو، ابھی تیری آج کب آئے گی یار؟ نہیں 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 نہیں، لوگوں کی پرواہ تو آپ نے بالکل بھی نہیں کرنی۔ جب بھی آپ اللہ کی طرف آئیں گے نا، شیطان کچھ لوگوں کا استعمال کرنا سٹارٹ کر دے گا، لوگوں کی وجہ سے آپ کو پریشان کرنے کی کوشش کرے گا۔ کوئی آئے گا آپ سے کہے گا اچھا اتنے عرصہ تو گناہ کرتے رہے یا کرتی رہے اور اب جا کے تم اللہ والے بن گئے، اب تم نے بڑا عزت اور بڑا حیا والا لباس پہن لیا۔ آپ نے ان کی باتوں کو بالکل سر پہ سوار نہیں کرنا، کیونکہ آپ کا یہ جو چینج ہے وہ لوگوں کے لیے نہیں ہے، وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں ہے، وہ اللہ کے لیے۔ آپ کی یہ خواہش نہیں ہے کہ میرے بدلنے سے لوگ مجھ پر پھول برسائے، یا لوگ مجھے اپریشیٹ کریں، یا لوگ میری تعریفیں کرنا سٹارٹ کر دیں۔ ارے آپ اللہ کے لیے چینج ہوئے ہو نا، تو اللہ آپ کو اپریشیٹ بھی کرے گا، آپ کو عزت بھی دلائے گا، اور آپ کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں بھی دے گا۔ لوگوں کو آپ نے مائنس کرنا ہوگا، لوگوں کی فکر نہیں کرنی ہوگی، لوگوں کی یہ نہ ہو کہ لوگوں کی باتوں کی وجہ سے آپ اللہ کے راستے کو چھوڑ دیں، تو پھر تو شیطان جیت جائے گا، آپ ہار جائے گی۔ آپ کا وہ فیصلہ جو آپ نے اللہ کے لیے کیا تھا، اسی فیصلے سے آپ لوگوں کی وجہ سے پیچھے ہو گئے۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ 20 سال تو تم نے یہ کیا وہ کیا فلاں کیا، اب جا کے نمازی بن گئے اور اب جا کے ہمیں لیکچرز دے رہے ہو۔ لوگ نہیں سمجھتے نا آپ کو پراپر طریقے سے، ایسے لوگوں کے اندر شعور نہیں ہوتا، ایسے لوگوں کے اندر اپریشیٹ کرنے کا مادہ نہیں ہوتا، تو ان کی باتیں کہیں آپ کو ڈی موٹیویٹ نہ کر دے۔ آپ نے جو فیصلے اللہ کے لیے کیے ہیں نا، ان فیصلوں میں پھر لوگوں کو مداخلت کرنے کی اجازت نہ دے۔ اگر آپ نے اللہ کے لیے سٹارٹ کیا نا، تو پھر اسے اختتام تک بھی اللہ کے لیے لے کر جائیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ 2 قدم اللہ کے لیے آگے بڑھے تو لوگوں کی باتوں کی وجہ سے 4 قدم پھر پیچھے ہو جائے، پھر 6 قدم آگے اٹھائے اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی محبت میں، لیکن لوگوں کی سو کولڈ باتوں کی وجہ سے پھر 8 قدم پیچھے ہو جائیں۔ ایسا نہیں کرنا۔ آپ اگر چینج ہوئے ہو تو اللہ کے لیے ہوئے ہو۔ آپ پہلے بے حیائیوں میں انوالو تھے، اب آپ نے حیا کا سفر شروع کیا ہے تو لوگوں کے لیے نہیں کیا، اللہ کے لیے کیا۔ آپ پہلے گناہوں میں تھے، اب آپ نے گناہوں سے توبہ کر لی، نیک ہو گئے، تو آپ اللہ کے لیے نیک ہوئے ہو، لوگوں کے لیے نیک نہیں ہوئے ہو۔ اگر پہلے آپ لوگوں کو برائی کی دعوت دیتے تھے اور آپ اچھائی کی دعوت دے رہے ہو تو اللہ کے لیے دے رہے ہو، اس بات کے لیے نہیں دے رہے کہ میری اس دعوت سے لوگ میری تعریفیں کرنا سٹارٹ کر دیں۔ کی تو کی، نہ کی تو نہ کی۔ رب کے لیے جو فیصلے کیے جائیں، لوگوں کی وجہ سے ان فیصلوں سے ہٹا نہ جائے، کیونکہ لوگ آپ کو سمجھنے میں غلطی کر دیتے ہیں، لیکن اللہ آپ کو آپ سے بہتر طریقے سے جانتا ہے۔ آپ کی زندگی اللہ کو سامنے رکھ کر گزرنی چاہیے۔ لوگوں کے بدلتے مزاج، بدلتے بیہیویئرز سے آپ کو کوئی لینا دینا نہیں ہونا چاہیے۔
ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ آج اس ورڈ کو پڑھنے کے بعد نا دل کے جذبے کھل رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے کہ جو اس کے راستے میں اس طرح صف بنا کے لڑتے ہیں کہ جیسے وہ سیسا پلائی ہوئی ایک عمارت ہو، ایک ایسی مضبوط عمارت کہ جس کے گر جانے کا کوئی امکان نہ ہو، وہ موت کہ جس موت کا تذکرہ سن کے اللہ کے نافرمانوں کے ہوش اڑ جائے، ان کے حوصلے پست ہو جائیں۔ جب اسی موت کا تذکرہ اللہ کی دیوانوں کے سامنے آتا تو یہاں ہمارے ایک لیڈر کا کال مجھے یاد آ رہا ہے کہ حضرت خالد بن ولید نے جب رومیوں کو کہا تھا کہ یاد رکھو کل تمہارا سامنا ایسے لوگوں سے ہونے والا ہے کہ جن کو موت اتنی ہی عزیز ہے جتنی کہ تمہیں زندگی۔ موقع ڈھونڈتے ہیں شوق شہادت میں، اللہ سے ملنے کے موقع۔ ان کی آنکھیں بےتاب ہیں، ان کے دل بےتاب ہیں کہ کب وہ ان جسموں کی، ان سانسوں کی، ان راحتوں کی اللہ کی خاطر قربانی دے کر اپنے تھکے ہارے بدن، اپنے کٹے کٹائے جسم اللہ کے سامنے پیش کرے اور اللہ سے اپنے ریوارڈز لے سکے۔ مسلمان اپنے سیلف ڈیفense کے لیے اور لوگوں کی بھلائی کے لیے ہتھیار ضرور اٹھاتا ہے، لیکن وہ لڑتا جذبے سے، ایمانی قوت سے۔ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرا حامی و ناصر ہے، اللہ مجھے کامیاب کرے گا، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ میرا مددگار ہے، اس موٹیویشن سے لڑتا ہے۔ دنیا میں جب ہمیں کسی کی محبت کی نیڈ ہوتی ہے تو ہم جان مال تن من کی بازی لگا دیتے ہیں اس محبت کو حاصل کرنے کے لیے۔ جب ہمارا محبوب کوئی شرائط رکھ دے کہ یہ کرو تب جا کے تمہیں میری سوچوں میں یا میری زندگی میں جگہ ملے گی، تو وہ عشق کا مارا در بدر کی ٹھوکریں کھانے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے۔ اور اس آیت میں تو ایک مسلمان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ خود تم سے محبت کرے گا، تم نے کیا کرنا ہے؟ صرف ثابت قدم رہنا ہے اللہ کے دشمنوں کے خلاف۔ مسلمان تو آلریڈی اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے بہانے ڈھونڈتا ہے بھائی، کہ جو جان اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں ملی ہے، کب کوئی ایسا موقع ہاتھ آئے کہ ہم اللہ کی خاطر اس کو قربان کر کے اللہ کو واپس دیتے، ہمارا مقصد پورا ہو جائے۔ تمام تعریفیں اس رب کی ہے کہ جو سب کچھ جاننے والا، سب کچھ دیکھنے والا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام انسانیت کو شریروں کے شر سے محفوظ رکھے۔ میں جب تم لوگوں کے بارے میں سوچتا ہوں نا تو مجھے تم لوگوں کے ان مرجھائے ہوئے چہروں کے پیچھے تم لوگوں کا معصوم چہرہ نظر آتا، بظاہر سخت دلوں کے پیچھے ایک نرمی، ایک صلہ رحمی نظر آتی ہے۔ لیکن یہ تو وہ چیزیں جو مجھے نظر آ رہی ہیں۔ کیا ہی اچھا ہو کہ تم اپنے آپ سے جا ملو، صحیح لفظوں میں جو تم ہو اسے دیکھ لو، اور باہر سے یہ جو دکھاوے کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے، کسی نے بدماشی کا، کسی نے اس 2 ٹکے کی دنیا کا، کسی نے شہرتوں کا لباس پہنا تو کسی نے دولتوں کا لباس پہنا، کسی نے عہدوں کے نشے کیے ہوئے ہیں تو کسی نے غفلتوں کے نشے۔ لیکن یہ ساری چیزیں آپ کا اصل نہیں ہے نا، یہ تو دل بہلانے والی بات ہے۔ آپ کی اصل اصلیت تو آپ کے اندر دبی ہوئی ہے، بس آپ خود کو 5 منٹ دے ہی نہیں رہے ہو کہ ساری چیزوں سے کٹ آف ہو کر تم اپنی زندگی کے بارے میں سوچو۔ یہ سوچو کہ یار میں کیا لایا تھا ساتھ، یہ سوچو کہ یار اگر آج میرے پاس بہت کچھ ہے تو یہ کب تک رہے گا، اور یہ سوچو کہ جب میں مر جاؤں گا تو میں کہاں جاؤں گا، کون ہوگا میرے ساتھ، کس کی دوستی کام آئے گی، کیا لے کے جاؤں گا میں اپنے ساتھ سوائے اعمال کے، سوائے اللہ کی محبت کے، اچھے اخلاق کے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کے اندر ہے نا، آپ اللہ سے محبت بھی کرتے ہو، آپ کے اخلاق بھی اچھے ہیں، اگر کوئی آپ کو چھیڑے نا، یہ تو لوگ آپ کو چھیڑتے ہیں تو آپ بد زبانی اور بد کلامی پر اتر آتے ہو۔ اینی چھوڑو ان ساری چیزوں کو، باتیں تو چلتی رہیں گی جب تک ہم زندہ ہیں۔ تو کیا ہی خوب ہو اگر ہم توبہ کر لیں، جن چیزوں سے دل کو راحت پہنچتی ہے، دل کو سکون ملتا ہے، ان کاموں میں، ان چیزوں میں ان 2-4 دنوں کو گزاریں۔ یعنی کہ اگر آپ کسی سے لڑے ہوئے ہو، سوری بولو یار، اسے کہو یار کب تک چہرہ لٹکا کے رکھنا ہے، میسج کرو اسے، کال کرو اسے کہ یار کب تک ناراض رہیں گے، زندگی کا پتہ نہیں ہے، یا تم نے چلے جانا ہے یا میں نے چلے جانا ہے۔ بے سہارا لوگوں کا سہارا بن کے، کمزور، لاچار، مجبور، غریب لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کر، اور سب سے بڑی بات رات کے آخری پہر میں، میری جان آج کے دن اگر تم یہ چھوٹی سی بات ریئلائز کر لو دل کی گہرائیوں سے کہ یار اب تک کی زندگی جو تھی وہ بڑی غفلت میں گزری ہے، مستیوں میں گزری ہے، نشوں میں اور غفلتوں میں گزری ہے، آج کے بعد کی زندگی جو ہے نا، جس نے دی ہے اسی کے لیے گزرے گی۔ اس ارادے سے تمہاری روح پاک ہو جائے گی، تمہارے دل کے اندھیرے ختم ہو جائیں گے، تمہاری آنکھیں روشن ہو جائیں گی، اور تمہارا دماغ بالکل ہلکا پھلکا ہو جائے گا۔ یعنی اپنے باطن کو، اپنے اندر کو اللہ سے جوڑو، اور اپنے ظاہر سے لوگوں کا بھلا کرو۔ لوگ آپ کو سمجھتے ہی نہیں ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تمہارے اندر کیا چل رہا ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تم کن حالات سے گزر رہے ہو، لوگ نہیں سن سکتے اس شور کو جو تمہارے دل کے اندر ہے۔ ان ساری چیزوں کو صرف اور صرف تمہارا رب جان سکتا ہے، تمہارا رب بدل سکتا ہے۔ اپنے آپ کو رب سے جوڑنے کی کوشش کرو، اور ایک دفعہ جب تم اللہ سے جڑ جاؤ گے نا تو تم وہ چٹان بنو گے
کہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں لگ جائے گی تمہیں توڑنے کے لیے، وہ تھک جائیں گے، تم نہیں ٹوٹو گے۔ اللہ سے دوری نے تمہاری یہ حالت کی ہے، اللہ پر بھروسہ نہ کرنے کی وجہ سے لوگ تمہیں توڑ رہے ہیں، تم کمزور ہو۔ جس دن تم اللہ کے ساتھ جڑ گئے یہ دنیا حیران ہو جائے گی کہ ان غلاموں کو کیا ہو گیا، ان غریبوں کو کیا ہو گیا۔ کل تک جو لکیر کے فقیر تھے آج اتنے بڑے حوصلے اور اتنی بڑی ہمت کے ساتھ گھوم رہے، کہاں سے آیا ان کے پاس یہ سب کچھ؟ تمہیں کیا کرنا ہے؟ اپنے اللہ کے ساتھ جڑنا ہے، سمپل۔ جو ہوا سو ہوا، آپ اسے بدل نہیں سکتے۔ جو ہونا ہے وہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کیا ہوگا، اچھا ہوگا برا ہوگا، اس لیے اس کی بھی ٹینشن نہ لے۔ اپنے آج میں رہ کر اپنے آج کو بہتر بنائے۔ آج آپ کے پاس موقع ہے اپنے اللہ سے جڑنے کا، اپنی آخرت سنوارنے کا، اپنے گناہوں سے باہر آنے کا، اپنی غلطیوں کو سدھارنے کا۔ جو گناہ آپ نے کیے، جو بدعمالیاں آپ نے کی، جو بے حیائیاں آپ نے کی، جو اللہ کے احکامات آپ نے توڑے، انہوں نے آپ کو کیا فائدہ دیا؟ کچھ دیا؟ نہیں دیا، الٹا بے سکون کیا، ڈرایا، خوفزدہ کیا۔ تو اب تک تو ہمیں یہ سمجھ آ جانی چاہیے تھی نا کہ ہم اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کے بغیر بھی کوئی زندگی ہے یار۔ ہاں میری جان، اللہ کی طرف تو دیر مت کر، اللہ اللہ ہو کر تیرا انتظار کر رہا ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ اللہ اللہ ہو کر تجھے کامیاب دیکھنا چاہ رہا ہے، تو کیوں نفس اور شیطان کی رسی کو پکڑ کر اپنے آپ کو لذتوں اور گناہوں کے حوالے کر رہا ہے؟ گناہوں کو کرنے سے پہلے کیسے شیطان ان گناہوں کو مزین کر کے دکھاتا ہے کہ کر لو، کچھ نہیں ہوگا، سب کرتے ہیں یہ وہ فلاں فلاں۔ لیکن جب میں اور آپ اس گناہ کو کر لیتے تو پھر ہماری حالت کیا ہوتی ہے؟ کتنا افسوس ہوتا ہے ہمیں، کتنا پریشان ہو جاتے ہیں ہم۔ تو مزید نفس اور شیطان کے ہاتھوں بیوقوف مت بنو، بس اس بات کا یقین کرو کہ تمہاری اصل قیمت اللہ کے پاس ہے۔ تمہاری ویلیوز تب بنے گی جب تم اللہ سے جڑو گے۔ واللہ میرے دل میں اگر تمہاری فکر نہ ہوتی تو میں کبھی بھی تم سے نہ کہتا کہ اپنی زندگی چینج کر دو، گناہوں سے پیچھے ہو جاؤ، یہ کرو وہ کرو۔ لیکن میں تمہاری بہت عزت کرتا ہوں۔ اس دنیا میں کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جسے کسی نے ہرٹ نہ کیا ہو، کسی نے اس کو دکھ نہ دیا ہو، وہ کسی وجہ سے پریشان نہ ہو۔ ہر انسان کی دو چار ڈیفرنٹ چیزیں ڈسٹرب ہے۔ فوکس رکھے اپنے اللہ پر، جہاں جب آپ کو موقع ملے اپنے اللہ کے لیے کچھ کرنے کا، اپنی آخرت سنوارنے کا، وہ موقع ہاتھ سے نہ جانے دے، لوگوں کی باتوں میں نہ آئے۔ یہ جو سو کالڈ بلاگرز آئے ہوئے ہیں جو اپنی اوقات بھول چکے ہیں، ان کو پیسوں نے اندھا کر دیا، شہرتوں نے ان کو مصروف کر دیا، یہ دکھاتے کچھ ہیں ہوتے کچھ ہیں۔ آپ کے سامنے آ کر فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے ہنسیں گے، دنیا دکھائیں گے، اور تنہائیوں میں اپنے ہاتھوں سے کمائی ہوئی دنیا سے انہیں خوف آئے گا، ڈریں گے۔ یہ دیکھو جی بیڈ لے لیا، یہ دیکھو جی یہ لے لیا، فلاں لے لیا، فلاں لے لیا، گاڑی لے لی۔ ابے لے لی تو چلا، ہمیں کیوں دکھا رہا ہے؟ بیڈ لیا، جا سو جا اس پہ، ہمیں کیوں دکھا رہا ہے؟ فضول۔ یہی ان کی دنیا ہے، یہی ان کی زندگی ہے، یہی سب کرتے کرتے ان کو موت آئے گی، پھر 2-4 دن کا رونا دھونا ہوگا، اس پہ بھی ولاگز بنیں گے۔ تو ان بے غیرتوں کا بائیکاٹ کریں، اپنی نسلوں کو سمجھائیں کہ بچہ یہ لوگ تمہیں زندگی نہیں سکھا سکتے، یہ لوگ تو خود چلتی پھرتی لاشیں ہیں، اندھے ہیں، بہرے ہیں، گنگے ہیں، ان کو تو اتنا سینس نہیں ہے کہ زندگی گزارنی کیسے۔ 5 وقت کی نمازیں ان کی ڈسٹرب، اور یہ جو ایسی حرکتیں کر رہے ہیں نا بیٹا، یہ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس قرآنی شعور نہیں ہے، ان کے دل اللہ کی معرفت سے خالی ہیں۔ یہ زبانی کلامی صرف اللہ اللہ کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کو ماننے والا اللہ کے حدودوں کو کراس نہیں کرتا۔ وہ اس کے اندر تو یہ ہمت نہیں ہوتی بھائی کہ ایک چیز سے اللہ نے منع کیا ہو اور وہ جان بوجھ کے وہی سب کچھ کرے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ مسلمان وہ نہیں ہوتا جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد بھی اللہ کی قسمیں اٹھا اٹھا کر شادیوں میں مجرے کرتا ہے، اور جب ان کو کوئی روکتا ہے تو آگے سے کہتا ہے مہمان ناراض ہو جائیں گے۔ ابے بھاڑ میں جائے تیرے یہ مہمان۔ مسلمان وہ نہیں ہوتا کہ جس کو تھوڑے سے ہوس اور نفس کے نشے لگے تو لڑکیاں ڈھونڈتا ہے یا لڑکے ڈھونڈتا ہے۔ مسلمان وہ نہیں ہوتا جو زنا کرتا ہے اور دوستوں کو خوش کرنے کے لیے لڑکیاں پیش کرتا ہے، یہ بے غیرت ہوتا ہے۔ بلکہ اللہ کہہ رہا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ مومن لوگ تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کی بات آتی ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب ان پر قرآن کی آیتیں پیش کی جاتی ہیں، قرآن کے ذریعے سے جب ان کو سمجھایا جاتا ہے تو ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں۔ اور ایمان کا بڑھنا انسان کا اللہ کی نافرمانیوں سے منہ موڑنا، وہ ایمان جو انسان کو نیک اعمال پر کھڑا کرتا ہے۔
وہ ایمان جو انسان کو اللہ رب العزت کے سامنے عاجز بناتا ہے، وہ ایمان کہ جس کے بڑھنے سے انسان کے اندر یہ قوت آتی ہے کہ وہ دنیا کی لذتوں کو لات مارتا ہے، گناہوں کو لات مارتا ہے، ہر اس کام سے منہ موڑ لیتا ہے جس میں اللہ کی نافرمانی چھپی ہو۔ جتنا ایمان بڑھے گا اتنا وہ اللہ کے قریب چلا جائے گا۔ تو اللہ کہتا ہے مرنا تو مسلمان بن کے مرنا۔ تو آج ہم اپنی زندگیوں پہ غور کر لیتے ہیں، یا جن لوگوں سے ہم متاثر ہیں انہی لوگوں کو سامنے رکھ کر دیکھتے دیکھتے ذرا سا ایکسپیریمنٹ کر لیتے ہیں کہ ہم کتنے پانی میں ہیں، وہ کتنے پانی میں، اور مسلمان کتنے پانی میں۔ یہ عجیب بات ہے بھائی، فجر میں نہیں اٹھنے ہوتا، فجر میں نہیں اٹھنے ہوتا، اس کا مطلب یہی ہے نا فجر کی اہمیت نہیں ہے آپ کے دل میں۔ فجر میں جو مسجدیں خالی ہے یہ اس بات کی گواہی ہے نا کہ لوگوں کو نیند زیادہ ضروری ہے، لوگ اپنے کمفرٹ زون سے، اپنے آرام سے محبت کر بیٹھے ہیں، اور اس محبت میں اللہ رب العزت کی پکار کو بھی اگنور کر رہے ہیں۔ الصلاۃ خیر من النوم، کہ نماز نیند سے بہتر ہے، اور انسان کہتا ہے سنہرے خواب دیکھنا بہتر، نیند بہتر ہے۔ اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ اللہ رب العزت کی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اب جو بندہ 4-5 بجے فجر میں نہیں اٹھ رہا اور فجر میں اٹھ کے مسجد نہیں جا رہا، تو اسے پھر چاہیے کہ اگر اس کی 5 بجے کی فلائٹ ہو تب بھی ایسا ہی کرے نا، گرل فرینڈ وہ لائے 4 بجے تب بھی سویا رہے گا۔ اگر مسلمانوں کے دلوں میں اللہ رب العزت کی اہمیت نکل گئی تو مسلمان دعوے تو 1000 کرے گا کہ میں اللہ والا ہوں، لیکن اللہ کی کوئی بات نہیں مانے گا۔ اللہ کی بات ماننے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی معرفت، اللہ کی بات کی اہمیت آپ کے دل میں ہو۔ لیکن میرا مسلمان جانو مانو سے فارغ ہوگا تو اللہ پہ فوکس کرے گا نا۔ تو یہ سارے ٹوپی ڈرامے ہیں، عبادتوں کے معاملے میں دھوکے بازیاں چل رہی ہیں، 2 نمبریاں چل رہی ہیں، عبادت نہیں ہوتی، فجر کی نماز نہیں پڑھ سکتے، تہجد مشکل ہے، یہ مشکل ہے، وہ مشکل ہے، فلاں مشکل ہے۔ ابے چپ کر، بہانے نہ دے، خود کو دھوکے نہ دے۔ کوئی مشکل نہیں ہے، صاف بول کے تیرا دل نہیں کرتا، صاف بول کے اللہ سے تیرا دل نہیں جڑتا، صاف بول کے تجھے دنیا زیادہ ضروری ہے، اللہ کی بات کی اہمیت نہیں ہے تیرے دل میں۔ وہ دین، وہ قرآن، وہ شریعت، وہ احکامات جو اللہ رب العزت نے انسانوں پر فرض کیے، اور انسان یعنی اللہ کا، میں کیسے سمجھاؤں، جذبات میں میرے الفاظ غائب ہو جاتے ہیں کیونکہ میں دل سے سمجھانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو، لیکن آپ سمجھتے نہیں ہو۔ اب لیٹ سپوز ایک ماں جس کو یہ سینس ہے 12 سال کا بچہ جو ہے نا وہ صرف 10 کلو کا وزن ہی اٹھا سکتا ہے، تو وہ ماں کبھی بھی اس بچے سے یہ ڈیمانڈ نہیں کرے گی کہ تم بیٹا 20 کلو کا وزن اٹھاؤ۔ یعنی ایک ماں کو تو اتنی سینس ہے کہ وہ اپنے بچے کو کوئی ایسا آرڈر نہیں دیتی، اپنے بچے کو کسی بھی ایسے کام کو کرنے کا نہیں کہتی جو وہ بچہ نہیں کر سکتا، کمزور ہے۔ وہ اللہ جو حکمتوں کا مالک ہے، وہ اللہ جو دل کے بھیدوں کو جانتا ہے، انسان کو انسان سے بھی اچھے طریقے سے جانتا ہے، وہ اللہ اگر ایک انسان پر نماز فرض کر رہا ہے، انسان پر سچ بولنا فرض کر رہا ہے، نفس کو قابو کرنا فرض کر رہا ہے، اور انسان بدلے میں یہ کہے کہ مشکل ہے، تو یہ انسان کہنا کیا چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم پر وہ فرض کیا ہوا ہے جو ہمارے بس میں نہیں۔ اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ ستارے توڑ کر لاؤ، چاند کو بے نور کر دو، سورج کو بے نور کر دو۔ اللہ نے تو سمپل وہ عبادتیں فرض کیا جو ہر عام انسان کر سکتا ہے۔ تو یہ خود کو دھوکے دینا بند کریں، یہ ڈرامے بازیوں سے نکلے۔ اگر آپ نے ایک عمل نہیں کرنا نا تو نہ کرے، بدلے میں یہ نہ کہے کہ مجھ سے ہوتا نہیں ہے، مشکل ہے، یہ ہے، وہ ہے، فلاں ہے۔ کچھ مشکل نہیں ہے، اللہ نے جو بھی فرض کیا ہوا ہے وہ انسان کر سکتا ہے۔ اللہ انسان پر کوئی ایسی چیز فرض کر دے جو انسان نہ کر سکتا ہو، تو آپ مجھے بتائیں اللہ ہمارے ساتھ انفیئر کر سکتا؟ جنت کمانا بھی آسان ہے، مشکل نہیں ہے، لوگوں نے اسے مشکل بنایا ہوا ہے نا۔ آپ کہتے رہو، آپ کے مشکل کہنے سے ان لوگوں کے لیے تو مشکل نہیں ہو جائے گی جو لوگ کما رہے۔ ایک مزدور 2000 روپے کے لیے دھوپ میں کھڑے ہو کر پتھر اٹھا رہا ہے، گھر بنا رہا ہے، اس کے جسم کو پسینے آئے ہوئے ہیں، اس کا جسم تھک گیا ہے، لیکن وہ اپنی ڈیوٹی پوری کر رہا ہے صرف 2000 کی خاطر۔ اور ایک مسلمان مسجد میں جا کے پنکھے کے نیچے کھڑا ہو کر اے سی کے کمروں میں نماز نہیں پڑھ سکتا۔ بڑا مشکل کام ہے جی، خود سوچو۔ جس دور میں ہر دوسرا تیسرا بندہ آپ کو گناہوں کی دعوت دے رہا ہو، آپ کا رخ اللہ سے بے حیائیوں کی طرف پھیر رہا ہو، ایسے دور میں سوچیں آپ کو بچنے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑے گی۔ اگر آپ کے گھروں میں زیور ہو، مال ہو، دولت ہو، اور آپ کے علاقے میں چوریاں ہونا شروع ہو جائے، ہر دوسرے تیسرے گھر میں چوری اور ڈکیتی کا سما، تو آپ کو کتنی بڑی فکر لگے گی اپنے مال و دولت کی، ہیرے جوہرات کی۔ وہ ایمان جو اللہ رب العزت گنے چنے بندوں کو دیتا ہے، اور آپ کو دیا ہوا ہے سب سے بڑی دولت۔ پوری دنیا خدا کو ڈھونڈ رہی ہے، کوئی اسے بتوں میں تلاش کر رہا ہے، کوئی اسے آگ میں تلاش کر رہا ہے، کوئی اسے سورج، چاند، ستاروں میں ڈھونڈ رہا ہے، اور کتنے بیوقوفوں نے پتھروں کو اپنا خدا مان لیا۔
سورج کو اپنا خدا مان لیا، انسانوں کو اپنا خدا مان لیا، اور مجھے اور تمہیں اس رب کی پہچان ہے جو رب اس دنیا کا ریئل رب ہے۔ یعنی اگر سوچا جائے تو پوری دنیا جس چیز میں کنفیوز ہے، جس ذات کو پتھروں میں، سورج چاند ستاروں میں ڈھونڈا جا رہا ہے، وہ رب ہمارا رب ہے۔ پوری دنیا سجدہ کر رہی ہے اپنے خداؤں کے سامنے، کوئی پتھر کے سامنے، کوئی انسانوں کے سامنے، کوئی دولتوں اور شہرتوں کے سامنے، کوئی مورتیوں کے سامنے، سب کے سب سجدے فضول، بیکار، کوئی اہمیت نہیں رکھتے اللہ کی نظروں میں۔ اور ہم جیسے گنہگار مسلمانوں کا ایک سجدہ اللہ کی نظر میں بہت ویلیو رکھتا ہے، کیونکہ مسلمان جس رب کو سجدہ کرتا ہے نا، وہی اس دنیا کا اصل رب ہے۔ علم کی کمی کی وجہ سے شاید میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ میں الفاظ کے ذریعے سے نہیں رکھ پا رہا، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ ہم بہت خوش قسمت ہیں۔ واللہ ہماری سب سے بڑی خوش قسمتی یہ ہے کہ ہم جس رب کو سجدہ کر رہے ہیں نا، ہم جس رب کا نام لیوا ہے، ہم جس رب کی عبادت کر رہے ہیں، اور ہم جس رب کو ماننے کا دعویٰ کر رہے ہیں، وہ رب اس دنیا کا حقیقی رب ہے۔ تلاش تو سبھی کر رہے ہیں، کوئی پتھروں میں خدا کو ڈھونڈ رہا ہے، کوئی چاند ستارے اور سورج میں خدا کو ڈھونڈ رہا ہے، اور بہت سارے بے وقوف تو پتھروں کو خدا سمجھ کر سجدہ بھی کرنے لگ گئے، عبادت بھی کرنے لگ گئے۔ لیکن ہم کتنے بڑے خوش نصیب لوگ ہیں کہ ہم جس رب کو مانتے ہیں وہ اس دنیا کا ریئل رب ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں، کوئی کنفیوژن نہیں۔ کتنی بڑی خوش قسمتی ہے، کتنی بڑی سعادت ہے، کتنی بڑی دولت ہے جو بغیر کسی محنت کے مجھے اور تمہیں مل گئی۔ رب کا تعارف، اصل رب کی عبادت کرنے کا موقع۔ مانگ تو سبھی رہے ہیں، کوئی پتھروں سے مانگ رہا ہے، کوئی دولت مندوں سے مانگ رہا ہے، کوئی کسے اپنا خدا سمجھ کر اس سے مانگ رہا ہے، کوئی کسے اپنا خدا سمجھ کے اس سے مانگ رہا ہے، لیکن ہم اس سے مانگ رہے ہیں جو واقعی خدا ہے، واقعی اللہ ہے۔ تھوڑا سا امیجن کرے، تھوڑا سا غور کرے اس بات، کتنے لکی لوگ ہیں ہم۔ اب مجھے بتائیں، جب ایک اللہ اتنی بڑی بلیسنگ ہم پر کر دے، اللہ ہمیں اتنا بڑا خزانہ دے دے، تو کیا بدلے میں ہم یہ 2-4 عبادتیں نہ کریں؟ بدلے میں کیا یہ 60-70 سال کی زندگی اس رب کے حوالے کرنا مشکل ہے؟ تو کیوں نہ ہم اپنے لیے ایک بہترین فیصلہ کریں، اپنے ان تمام گناہوں کو، ان خواہشوں کو اور ان محبتوں کو جو ہمیں اللہ سے دور لے کر جا رہی ہے، ہمارا ٹائم ضائع کر رہی ہے، ان کو چھوڑ دیں اور ان راستوں پر چلنا شروع کر دیں جس راستے کی منزل اللہ ہے۔ کیا مشکل ہے اس میں؟ کوئی مشکل نہیں ہے، صرف توبہ کرو، 5 وقت کی نماز پڑھنا سٹارٹ کرو، دل کو صاف کرو، اللہ کو یاد رکھو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تو میرے بھائی اور میری بہن، جتنی تم نے غفلت کرنی تھی نا، کر لی، اور اس غفلت نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیا، الٹا تمہیں نقصان دیا۔ دیکھو آج تم اپنے آپ کو تلاش کر رہے ہو، لیکن تمہیں اپنا آپ ہی نہیں مل رہا۔ تو آؤ اپنے اللہ سے پوچھو کہ میں کون ہوں، میرا کیا مقصد ہے، میں کیا کروں یا رب، مجھے تو اپنا آپ ہی نظر نہیں آ رہا۔ اے اللہ، تو ہی تو ہے جو بھولے بھٹکوں کو ایک راستہ دکھاتا ہے، میں بھی وہ راستہ دیکھنا چاہتا ہوں اور اس راستے پر چلنا چاہتا ہوں۔ تو پتہ ہے جب تم ایسی سوچ لے کر اللہ کے پاس آؤ گے نا، تو اللہ کیا کہتا ہے؟ وَالَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، کہ وہ اللہ ہی تو ہے جو انسانوں پر کھلی کھلی آیتیں نازل کرتا ہے تاکہ انسانوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنیوں کی طرف لے آئے۔ اللہ کی طرف سے تو فیصلے ہو چکے ہیں کہ جب بھی تم اپنے اللہ کی ضرورت کو محسوس کرو گے، جب بھی تمہیں اللہ رب العزت کی نیڈ فیل ہوگی، اللہ رب العزت پہلے سے ہی وہاں موجود ہے۔ لیکن اگر تم اللہ کو اگنور کرتے رہے اور بار بار کرتے رہے، حالانکہ اللہ یہ نہیں چاہتا، تو تمہارا یہ فیصلہ تمہیں ذلیل کر دے گا۔ بظاہر دنیا تمہارے لیے تالیاں بجا رہی ہوگی، تمہارے نام کے نغمے گائے جا رہے ہوں گے، دنیاوی حیثیتوں میں کوئی تمہارے مقابلے کا نہیں ہوگا، لیکن اندر سے تم ٹوٹ جاؤ گے، بکھر جاؤ گے، مٹیریلسٹک چیزوں سے اپنے آپ کو سیٹسفائیڈ نہیں کر پاؤ گے۔ تو آئیں اپنی زندگی بدلیں، دیر مت کریں۔ الفتت دور ہے، سب دغا باز ہے، ہر کسی کو یہاں خود پہ ہی ناز ہے، چھوڑ تم جو گئے ظلمت چھا گئی، تیری قربت سے یہ صبح آغاز ہے۔ ہم نشی ہم نوا تجھ کو کیسے کہوں، پھر سے یاد آیا
تجھ کو کیسے کھاؤں پھر سے آ جایا.